بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح کے پہلے 3 قواعد جو رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت کے حوالے سے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اب ان 4 اصول کا بیان مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ سے، کہ جن میں پہلے اعداد رؤوس اور اعداد سہام میں نسبت دیکھی جائے گی، اس کے بعد رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی، اس کے مطابق مسئلے کی تصحیح ہوگی۔ تو رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت کے حوالے سے 4 اصول مصنف علیہ رحمہ نے سراجی میں بیان فرمائے۔ ان میں سے پہلا اصول اور مجموعی طور پر چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر کسر 2 طائفوں یا 2 سے زائد طائفوں پر واقع ہو رہی ہے، کہ 2 یا 2 سے زیادہ طائفوں کے حصے ان کے اعداد رؤوس پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے، تو دیکھیں گے کہ اعداد رؤوس کے آپس میں کون سی نسبت ہے۔ اگر اعداد رؤوس کے درمیان نسبت تماثل کی ہے تو اعداد رؤوس میں سے کسی ایک عدد کو اصل مسئلہ میں، اگر مسئلہ عائلہ ہے تو اس کے اول میں ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب ہوگا اس مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور پھر جس عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا وہی عدد رؤوس مضروب کہلاتا ہے۔ ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا ہے اس حصے کے اندر بھی اس مضروب کو ضرب دیں گے، تو جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس طائفے، اس فریق کا حصہ ہوگا تصحیح سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس کی 6 بیٹیاں وارث ہیں، 3 جدات وارث ہیں، دادی نانی وغیرہ، اور 3 چچے وارث ہیں۔ تو بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، قانون کے مطابق ان کو کل ترکے کا ثلثان یعنی 2/3 ترکہ ملتا ہے، اور دادی 1 ہو یا 1 سے زائد ہوں، 1 سے زائد درجے میں برابر ہوں، اور جدہ صحیحہ ہے تو ان کو کل ترکے کا سدس یعنی 6واں حصہ ملتا ہے، اور چچے اسبا ہوتے ہیں، سگے اور اللاتی چچا، ان کو بطور اسبا اگر ذوی الفروض سے کچھ بچتا ہے تو ملتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ پہلے نمبر پر اس مسئلہ میں 6 بیٹیاں، 3 جدات، 3 چچے ہم نے فرض کیے۔ تو بندہ کوئی بھی فوت ہوا، 6 بیٹیوں کو کل ترکے کا ثلثان ملے گا، اور جدات 1 سے زائد 1 ہوں یا 1 سے زائد ہوں، یہاں 3 جدات ہم نے فرض کی ہیں، ان کو سدس ملے گا، 6واں حصہ، اور چچا بطور اسبا ان سے بچا ہوا لے گا۔ اب قسم ثانی کے ثلثان اور سدس اکٹھے ہوئے 2 حصے، تو ان میں سے چھوٹا حصہ سدس ہے، تو مخرج کے قانون نمبر 2 کے مطابق چھوٹا حصہ سدس جو ہے اس کے ہم نام عدد 6 پورے مسئلے کا مخرج بنے گا۔ 6 کا ثلثان 4 ہے، وہ 6 بیٹیوں کو ملا، اور جدات کو سدس 6 کا 6واں 1 حصہ یہ مل گیا، اور باقی بچ گئے 4 اور 1 5، 6 میں سے 5 حصے نکالے، ذوی الفروض کے 1 حصہ بچا، بطور اسبا بنفسہ ہی چچا کو ملا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، بیٹیاں 6 ہیں،
हिस्से 4 हैं, 4 हिस्से 6 बेटियों पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे, और जद्दा 3 है, हिस्सा 1 है, ये भी बराबर तकसीम नहीं हो रहा 3 जद्दात पर, 3 चचे और 1 हिस्सा, तो यहां पर भी बराबर तकसीम नहीं हो रहा। लिहाजा कानून के मुताबिक सबसे पहले हम आदाद रूस 6, 3 और 3 इनके दरमियान और इनके हिस्से सिहाम के आदाद के दरमियान निस्बत देखेंगे। 6 और 4 के दरमियान निस्बत तवाफुक की है। 2 का अदद 4 और 6 को काटता है, 2 का अदद 6 को 3 मरतबा, 4 को 2 मरतबा काटता है, तो 6 का वफ्क 3 है, इसको हमने महफूज कर लिया। और जद्दात 3 में हिस्सा 1 है, यहाँ निस्बत तबायुन कुल अदद रूस 3 को महफूज कर दिया। चचा का अदद रूस 3 और हिस्सा 1 निस्बत तबायुन है, आदाद रूस और आदाद सिहाम में कुल अदद रूस को महफूज कर लिया। तो 3 बेटियां, 6 का वफ्क 3 और 3 जद्दात और 3 चचे, तो 3 और 3 के दरमियान निस्बत तमासुल की है। तो कानून के मुताबिक जब रूस और रूस के दरमियान निस्बत तमासुल की हो तो किसी एक ताइफे के अदद रूस को असल मसला में ज़रब देंगे, तो वो जिस अदद को हमने असल मसला में ज़रब दिया वो मदरूब कहलाता है। तो 3 अदद रूस को 6 में ज़रब दिया तो तसहीह हुई 18 से, 6 तिया 18। अब ये मदरूब 3, इसी मदरूब 3 को हर हिस्से के साथ ज़रब देंगे जो हिस्सा असल मसला 6 से हर ताइफे को मिला है। 4 के साथ 3 को ज़रब दी तो जवाब आया 12, तो 18 को सुलुसान 12 है, जो 6 बेटियों को मिला तो हर बेटी को 2-2 हिस्से मिले 12 में से, तो कसर हो गई खत्म। तो 3 जद्दात को 1 हिस्सा मिला था, इसके साथ मदरूब 3 को ज़रब दिया जिसको हमने असल मसला में ज़रब दिया था, 3 इकाई 3, तो 3 जद्दात को 3 हिस्से मिले, फी जद्दा 1 हिस्सा, कसर हो गई खत्म। तो चचा 3 थे, हिस्सा 1 था, इस 1 हिस्से को जो 6 से मिला था इसके साथ ज़रब दी मदरूब 3 को, तो जवाब 3 आया, तो हर चचा को 1-1 हिस्सा मिला, कसर हो गई, यहां पर भी खत्म।